بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت، حضرات سادات اعظام، علماء ذیشان، بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم جلیل، فاضل نبیل، سید السادات، فخر السادات، حضرت علامہ قبلہ پروفیسر ڈاکٹر پیر سید محمد علم الدین شاہ صاحب سیالوی الازہری دامت برکاتکم العالیہ علینا والا جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر دیگر افاضل علماء ذیشان، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و عنایت سے ہم سب حضرات آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف میں ماہ مقدس رجب المرجب کے اندر حضور سیدنا خواجہ بزرگ، خواجہ غریب نواز سیدنا حسن معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز قدس سر العزیز کے عرس مقدس اور خواجگان خواجہ آباد شریف کے عرس مقدس کی اس بابرکت نورانی علمی روحانی تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیر قدس سر العزیز کے درجات عالیہ اور تمام خواجگان خواجہ آباد شریف ضلع میاں والی کے تمام ان مبارک ہستیوں کے درجات عالیہ مزید اپنی بارگاہ اقدس میں بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان پاکیزہ ہستیوں کے فیوز و برکات اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی، عالم قبر و حشر میں بھی ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ بزرگ عطاء النبی علیہ السلام فی دیار ہند، نائب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یعنی حضور خواجہ غریب نواز سید حسن معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کے ابا جان حضور سیدنا سید غیاث الدین حسن، اور آپ کے دادا جان حضور سیدنا سید نجم الدین الطاہر، اور آپ کے پردادا جان حضور سیدنا سید عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مجمعین۔ یہ تمام کی تمام مبارک ہستیاں حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ اولاد امجاد سے تعلق رکھتی ہیں، اور حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز قدس سر العزیز کی امی جان محترمہ حضور سیدہ ام الورا، آپ کی ذات بابرکات کے اندر تقوی طہارت اس درجے کے اندر جلوہ گر اور موجود تھے کہ خاندان مبارک کے اندر ام الورا کی کنیت سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا، اور پیدائشی نام ان کے والدین کریمین نے ماہ نور ان کا رکھا تھا۔ تو حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ عنہ کی امی جان حضور سیدہ ام الورا ماہ نور رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے جتنے بھی حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز قدس سر العزیز کے تذکرہ نگار ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات کے اوپر آپ کو متفق نظر آئیں گے کہ حضور سیدنا خواجہ اجمیری غریب نواز
رضی اللہ عنہ آپ نجیب الطرفین سید امی جان بھی سادات کرام کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور پیارے ابا جان بھی سادات کرام کے مبارک گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ اس دور میں وہ علاقہ سیستان کہلاتا تھا، اور کچھ نے سجستان بھی اس کا نام ذکر فرمایا۔ تو سیستان یا سجستان کا ایک قصبہ ہے، بڑا ہی مردم خیز قصبہ، جہاں آل رسول علیہ السلام حسنی حسینی سادات کرام کا عظیم مرکز وہاں پر موجود تھا۔ اس مبارک بستی اور قصبے کا نام ہے سجز، جو عام طور پر بر صغیر کے اندر سنجر کہلایا۔ تو اصل جو تلفظ ہے وہ سجز ہے، اس وجہ سے قدیم کتابوں کے اندر حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز کو مولدن جو نسبت دی جاتی ہے وہ سجزی دی جاتی ہے، اور لوگ اسی لفظ کو ذرا ادھر ہمارے بر صغیر کے اندر سنجری کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو قصبہ سجز کے اندر، جس کو سنجر بھی بعد میں کہا گیا، وہاں آپ کی ولادت مقدسہ 14 رجب المرجب سن 537 ہجری میں ہوئی، حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ عنہ کی۔ اور آپ کا وصال اقدس جو ہے وہ 6 رجب المرجب سن 632 یا 633 ہجری میں اجمیر شریف ہندوستان کے اندر ہے۔ تو اس طرح اللہ کریم جل شانہ کی ذات بابرکات نے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو 537 سے لے کر 632 سنہ ہجری تک، یہ تقریباً 95 سال قمری جو ہے، اللہ پاک نے آپ کو عالم دنیا میں زندگی مبارک عطا فرمائی۔ کچھ تذکرہ نگاروں کی تحقیق اور خیال ہے کہ اللہ پاک نے 105 سال کی عمر مبارک آپ کو عطا فرمائی۔ کچھ کی تحقیق اور خیال یہ ہے کہ 100 سال آپ کی عمر مبارک ہے، اور اکثر کو ہم دیکھتے ہیں 90 کا قول بھی موجود ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ آپ کا یہی تعریف فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے سن 537 ہجری میں آپ کی ولادت مقدسہ ہے، اور 6 رجب المرجب سن 632 ہجری میں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس اجمیر شریف کے اندر ہے۔ تو اس طرح 95 سال دنیاوی عمر مبارک حضور خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے عالم دنیا میں عطا فرمائی۔ ہمارے مشائخ اعظام کا قدیمی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب پیارا بچہ یا پیاری بچی گھر میں 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہو جاتے ہیں تو پھر رسم بسم اللہ کی ادائیگی کروائی جاتی ہے، اور بسم اللہ شریف پڑھا کر اس کے بعد جو عربی حروف تہجی ہیں، الف سے لے کر یا تک، الف با تا سا جیم ہا خا، یہ یا تک جو ہے وہ سارے کے سارے پڑھا دیے جاتے ہیں اس تقریب کے اندر، اور اس طرح جو ہے رسم بسم اللہ کا آغاز، اور اگلے دن سے باقاعدہ سبق کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو بالکل اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق جو سادات اعظام میں بھی اور ہمارے اکابر مشائخ اعظام میں آ رہا تھا، تو قرین قیاس یہ ہے کہ حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز قدس سر العزیز کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر مبارک میں آپ کے مبارک گھر کے اندر شروع ہوا، کیونکہ والد گرامی حضرت سید غیاث الدین حسن الحسینی رضی اللہ عنہ بہت عظیم صاحب علم و معرفت ہستی تھے۔ آغاز اپنی امی جان سے ہوا، ابا جان کی جانب سے ہوا۔ 15 سال کی عمر مبارک میں حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز جب پہنچے تو والد گرامی شیخ المشائخ سید السادات اپنے دور کی ولی کامل ہستی اہل بیت اطہار کے اندر حضرت سید غیاث الدین حسن سجزی رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے، جبکہ خواجہ اجمیر غریب نواز کی عمر مبارک اس وقت 15 برس تھی۔ تو آپ کی تمام تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری جو تھی وہ امی جان محترمہ کے اوپر آ گئی۔ آپ نے جتنے سجز بستی کے اندر، سیستان کے علاقے کے اندر اکابر اساتذہ کرام ہر علم و فن کے ماہر تھے، ان کی خدمت میں حضور خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز کو زانوِ تلمس طے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جب آپ نے اپنے ریاست اور صوبے سیستان کے اندر موجود اساتذہ اور علماء کے سینوں سے علم و فیض حاصل فرما لیا تو علم کی طلب جو تھی وہ آپ کی ذات بابرکات میں اللہ پاک نے بہت زیادہ رکھی ہوئی تھی۔
اور بچپن مبارک سے ہی حضور خواجہ اجمیر غریب نواز میرے آقا کریم علیہ السلام کی مقدس تعلیم ہے، اپنے ہر امتی مرد اور عورت کو حکم ہے کہ جن کو بھی اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا، ابو داؤد شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ میں حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوا علیہا اذا بلغوا عشرا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے میرے امتی مرد و خواتین اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، تو جب بھی ان کا پیارا بچہ، ان کی پیاری بیٹی اذا بلغوا سبعا 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے ان 7 سال کے پیارے بچوں کو، پیاری بچیوں کو نماز کا حکم کرنے لگ جاؤ، ان کو نماز سکھلانے لگ جاؤ، اپنے ساتھ ان کو کھڑا کرو گھر کے اندر نفل کی نیت کر کے، ان سے بھی نیت کرواؤ، انہیں رکوع سجدہ جو کچھ ہر رکن کے اندر تسبیحات پڑھنی ہے، قرآن پاک کی قرات کرنی ہے، وہ سارا ان کو فرمایا سکھلانا شروع کر دو، تربیت دینا شروع کر دو۔ اور جب پیارے بیٹے پیاری بیٹیاں تمہارے 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اور پھر تم ان میں دیکھو کہ 3 سال تم مسلسل توجہ اور تربیت کے پروسیس اور مراحل میں سے ان کو گزار کر آئے ہو، اور ان 3 سالوں کے اندر ان کو نماز یاد ہو چکی ہے، ان کو ادا کرنے کا جو ہے وہ طریقہ آ چکا ہے، اور 10 سال کے ہو کر اگر خدا نہ خواستہ وہ اس میں کوئی سستی کوتاہی سے کام لیں، تو میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کے اوپر ذرا سختی کرو۔ لفظ جو ہوتا ہے تو اس کی وضع کسی بھی معنی پر دلالت کروانے کے لیے جب کی جاتی ہے اور لفظ اپنے مدلول یعنی معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے، تو دلالت کی آپ جانتے ہیں تمام طلباء کرام، اساتذہ کرام، رات دن خواجہ آباد شریف میں الحمدللہ فیض کا سلسلہ، حضور پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات، جن کو اس قرب قیامت کے دور میں جو کہ کمزوریوں سے فتنوں سے بھرپور دور ہے، لیکن اللہ پاک نے چونکہ اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ اور اس امت کی حفاظت فرمانی ہے، تو یہ اللہ پاک کی عنایت ہے، کرم نوازی ہے کہ حضور پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد علم الدین شاہ صاحب سیالوی الازہری دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب مقبول بندے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور آپ کے زیر ادارت اور زیر قیادت ہمارے اکابر ترین اساتذہ کرام کی ٹیم ہے، جو رات دن ہمارے پیارے بچوں کو زیور علم سے اور نور علم سے ان کے سینوں کو مستنیر اور فیض یاب کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت بڑا قریب ہے، خواجہ آباد شریف کے تو پہلے ہی دنیا میں اتنے فیوز و برکات ہیں، ایک آل رسول علیہ السلام کے حوالے سے، اور دوسرے میرے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز قدس سر العزیز کی جو خاص خواجہ آباد شریف پر نگاہ عنایت ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ معاملہ خواجگان خواجہ آباد شریف پر جتنی مرشد کریم حضور پیر سیال لجپال کی کرم نوازی کہ حضور پیر سیال اپنے گھر کے امور و معاملات میں، اور وہ بھی کون مبارک ہستی، حضرت رابع کریم شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین غوث الزمان حجت الاسلام خواجہ خواجگان حضور سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کی جو محبتیں، جو عنایتیں سال میں جتنی مرتبہ خواجگان خواجہ آباد شریف ضلع میاں والی میں حضور شیخ الاسلام قدم رنجہ فرمایا کرتے تھے، حضور امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی جتنی عنایات خواجگان خواجہ آباد شریف کے شامل حال ہیں، یہ خاص محبت و عنایتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تو میرے دوستو الحمدللہ حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید علم الدین شاہ صاحب غریب نواز، آپ رات دن اس فیض کو، آل رسول علیہ السلام کے مبارک فیضان کو، حضور پیر سیال لجپال غریب نواز اور اپنے تمام مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فیضان کو اپنے اساتذہ کرام اور نائبین منتظمین کی جماعت اور ٹیم کے ساتھ مل کے جس اعتدال کے ساتھ، جس رواداری کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہماری نئی نسل تک منتقل کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے سائے عالی میں برکات رکھے، اور ہمارے اس جامعۃ البخش جو حضور پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید بہاول بخش شاہ صاحب کاظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے معنون ہے، جامعۃ البخش کے ذریعے سے الحمدللہ تعالیٰ آپ اس فیضان کو، محی العلوم یہ ادارہ ہے، علوم شریعت کو الحمدللہ علوم طریقت معرفت و حقیقت کو ایک نئی رو
اور نئی زندگی دینے والا ادارہ اس میں کام کر رہے ہیں، تو جو ہمارے پیارے بچے ہماری آنکھوں کے نور، دلوں کے سرور، ہمارے مستقبل کی امید کا، ہمارے پیارے طلباء اعزام رات دن پڑھتے ہیں کہ لفظ اپنے مدلول پر دلالت کرتا ہے، تو دلالت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، دلالت تضمنی بھی ہوتی ہے، دلالت التزامی بھی ہوتی ہے اور دلالت مطابقی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں وَضْرِبُوا عَلَيْهَا وہ چیزیں، یہ ایک دلالت التزامی جو ہے اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے۔ فرمایا 7 سال کے ہو جائیں، پیارے بچوں پیاری بچیوں کو نماز کا آپ حکم کریں، نماز کی طرف ان کو رغبت دیں، ان کو سکھلانا شروع کر دیں، 5 نمازوں میں ان کی نگرانی کریں، اپنے ساتھ ان کو فرائض مرد حضرات نے باجماعت امام صاحب کے پیچھے جماعت کی صورت میں ادا کرنے، سنتیں فرضوں سے پہلے والی بعد والی، نوافل گھر کے اندر کثرت کے ساتھ جائز وقت کے اندر دن میں رات میں پوری رات نوافل جائز ہوتے ہیں طلوع صبح صادق سے پہلے تک وہ پڑھے جائیں، پیارے بچوں کو بچیوں کو اپنا قرب دیا جائے۔ اور وَضْرِبُوا عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا 10 سال کے ہو جائیں، اور اگر تم محسوس کرو والدین کہ نماز میں سستی ہو رہی ہے تو پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرو جو بچوں کو نماز کا پابند بنا سکے، ان پر سختی کرنی ہے اور ایسے معاملات اختیار کرنے ہیں کہ بچے جو ہے ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے والد گرامی ناراض ہو جائیں گے، امی جان ناراض ہو جائیں گی، وہ کبھی ڈنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بس اشارہ کر دیں، کبھی ہاتھ ایسے سامنے لہرا دیں کہ بچے کے دل میں ایک آ جائے، کیونکہ وہ دور ایسا ہوتا ہے کہ پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے لا ترفع عصاک عن اولادک، اپنی اولاد سے اپنا ڈنڈا سائیڈ پہ مت رکھنا بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا کرنا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایسا رویہ، ایسا حکمت بھرا طریقہ کار جس سے بچے نماز کے پابند ہو جائے۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز کی ذات بابرکات کو آل رسول علیہ السلام حسنی حسینی سادات کے گھرانے کا ایک نور و فیض، کیونکہ آپ اس کے فرد محترم ہیں۔ امی جان کی تربیت، ابا جان کی تربیت، بچپن سے آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ابھی 7 سال تو آگے کی بات ہے، بالکل جب آپ چلنے پھرنے کی حالت مبارک میں آئے تو آپ کا معاملہ سجز کی مسجد شریف کی طرف ہوتا تھا، درسگاہ کی طرف ہوتا تھا، اور ابا جان کے ساتھ آپ مصلی پر جلوہ گر۔ آپ بچپن سے 7 سال کی عمر مبارک سے بھی پہلے، کیونکہ یہ وہ مادرزاد ولی ہستی ہیں جن کی روح مقدسہ عالم ارواح میں تکمیل کے بہت سارے درجات کو طے کر چکی تھی، لہذا تلاوت قرآن پاک ہو یا نماز ہو، اور بالخصوص حضور خواجہ اجمیر غریب نواز کو وصال اقدس تک جتنی نفلی روزوں کے ساتھ آپ کی محبت رہی ہے، بچپن سے رمضان کے روزوں کی پابندی ہوتی تھی، گھر کے اندر امی جان ابا جان چونکہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، ہر اہم نفلی دن کے موقع کے اوپر روزہ، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ صوم داودی۔ حضور خواجہ اجمیر کی طبیعت مبارکہ ایسی تھی کہ آپ اکثر بچپن سے روزے کی عادت مبارکہ آپ کو پڑھ چکی تھی، اور نفلی روزے میں اگر کمیاں ہونے لگ جاتی تو طبیعت مبارکہ میں اضطراب پیدا ہو جاتا، بے چینی پیدا ہو جاتی، اور وہ اضطراب اور بے چینی اگلے دن روزے کی نیت سے ہی ختم ہوا کرتی تھی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ روزے کے اندر جو نور ہے، قرآن پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کا تو سبب ہی پیچھے جو ہے علت وہ تقوی عطا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمارے طلباء پڑھتے ہیں کہ لعلہ کا کلمہ جب اللہ پاک کے کلام میں آئے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے کلام میں اور مستقبل میں نتیجے کے ترتب کے حوالے سے آئے، تو پھر وہ ترجیح کے لیے نہیں ہوتا، وہ تیقن اور یقین ظاہر کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے، یقین دلانے کے لیے۔ تو لعلکم تتقون، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ یقینی امر ہے کہ تمہیں پورا مکمل تقوی باطن کا عطا ہوگا اگر تم روزوں کی طرف متوجہ ہوگے، اور روزوں کی فرضیت کا باعث ہی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے اندر تقوی پیدا کرنا قرار دیا ہے۔ اور حضور خواجہ اجمیر آپ کی سیرت طیبہ آپ ملاحظہ فرمائیں، بچپن سے ہی روزے کے ساتھ تو آپ نفل نماز کثرت سے پڑھتے، فرائض نماز کے لیے تو آپ سب سے پہلے جلوہ گر ہو جاتے، نماز کی جگہ کے اوپر مسجد شریف میں اپنے گھر مبارک میں جہاں بھی اہتمام ہوتا۔ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز 15 سال کی عمر مبارک کو ابا جان کا وصال اقدس ہوا تو آپ جتنے بھی اس ایریے کے اندر متداول علوم اس دور میں پڑھائے جاتے تھے ان کے ماہر بن چکے تھے، اساتذہ کرام کے سینوں سے فیض پا چکے تھے، امی جان پر ذمہ داری آ گئی،
چونکہ یہ سادات کرام کا ایسا گھرانہ تھا جس میں مالی وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، بڑے بڑے اس وقت آمدنی دینے والے باغات، چشمے، اسی طریقے سے پن چکیاں، تو یہ بڑا کاروبار جو تھا آپ کے والد گرامی، دادا جان، پورے گھرانے کا، ننھے حالی سلسلے میں، دادے حالی سلسلے میں، یہ ہستیاں بالکل معاشی طور پر بڑی ہی مضبوط گھرانے تھے سادات کرام کے سجز کے اندر، کوئی مسائل نہیں تھے اس طرح کے، لہذا امی جان کا حکم ہوا، اور طبیعت مبارکہ جیسے طلب علم کی طرف بے پناہ راغب تھی حضور خواجہ اجمیر کی، تو پھر آپ نے سفر شروع فرمایا، اور سب سے پہلے سجس سیستان اپنے علاقے سے نکلے تو آپ سمرقند میں جا پہنچے، وہاں بہت بڑی استاذ العلماء ہستی اس دور کی، ہر علم ہر فن کے فائد ماہر جو تھے، الشیخ شرف الدین سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کئی سال حضور خواجہ اجمیر اپنے استاذ ذی وقار کے ہاں جلوگر رہے۔ حضور خواجہ اجمیر کی طبیعت مبارکہ اپنے والد گرامی امی جان کی طرح انتہائی شیریں اور میٹھی طبیعت تھی، طبیعت مبارکہ میں نفاست بے پناہ، آپ بچپن میں ہی جلوہ گر ہو جاتے تو شمع محفل بن جاتے، ہر ایک کی نگاہ آپ پر آ کر رک جاتی، چہرہ انور ایسا تھا، سراپہ اقدس اور جسامت مقدسہ ایسی تھی حضور خواجہ اجمیر کی، اور حضور خواجہ اجمیر کی نگاہوں میں اللہ پاک نے وہ کشش رکھی ہوئی تھی، ہر نظر آپ کی مشتاق ہو جاتی تھی، اور حضور خواجہ اجمیر جب لب کھولتے بچپن سے گفتگو فرماتے، اللہ تعالیٰ نے وہ صاف زبان آپ کو عطا فرمائی تھی، اور طبیعت مبارکہ میں اتنا دھیما پن تھا، اتنی مٹھاس اور شیرینی تھی کہ آپ کے ایک ایک لفظ جو ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی تھی، دلوں کے اوپر اثر کرتا تھا حضور خواجہ اجمیر کا۔ استاذ ذی وقار اتنے راضی اور خوش ہو گئے کہ آپ طلباء کے علاوہ بھی حضور خواجہ اجمیر پر مہربانی فرماتے، حضور خواجہ اجمیر کی جدائی تھوڑی دیر کی بھی علامہ استاذ الکل استاذ العلماء سمرقند میں علامہ شرف الدین سمرقندی علیہ رحمت آپ کی جدائی نہ برداشت کر پاتے، جو کچھ سینہ اقدس میں اللہ پاک نے رکھا تھا، منقولات معقولات کا علم، وہ سارے کا سارا حضور خواجہ اجمیر کی ذات بابرکات اور سینہ اقدس میں منتقل فرما دیا چند سالوں کے اندر۔ اور حضور خواجہ اجمیر کا جو اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ ادب کا معاملہ تھا، باوجود ہے کہ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز کی شخصیت مبارکہ دور طالب علمی میں ایسی تھی کہ میں نے کہا کہ آپ شمع محفل ہوا کرتے تھے، لیکن طبیعت مبارکہ میں ادب اتنا تھا۔ الحمدللہ تعالی ہم سب کی نہایت سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ سرزمین اور آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف میں الحمدللہ تعالی استاذ العلماء، جن کو اللہ پاک نے اس وقت ہمارے دور کے اندر ایک لسان ہستی اور صاحب لسان اور صاحب طرز خطیب، جو اسلام کا صرف پاکستان میں نہیں بیرون ملک بھی رات دن فیضان عام فرما رہے ہیں، اور آپ حضور ضیاء ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نگاہ فیض آپ کے اوپر ہے، اور آپ الحمدللہ تعالی ایک جید محقق عالم دین اور اسلام کا پیغام جس محبت کے ساتھ، میں یہ کہتا ہوں کہ جس ہستی کے ذکر کا میں طالب علم شرف حاصل کر رہا ہوں، حضور خواجہ اجمیر غریب نواز جس شیرینی لطافت مٹھاس کے ساتھ اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، الحمدللہ مبلغ اسلام، خطیب اسلام، استاذ العلماء، محقق کے وقت حضرت علامہ قبلہ حافظ خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی اسی لطافت، شیرینی، نفاست، مٹھاس کے ساتھ دین اسلام کے پیغام کو رات دن الحمدللہ تعالی عام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان، آپ کے سایہ علی میں برکات کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے، آمین یا رب العالمین۔ انتہائی راحت اور خوشی ہوئی، آپ نے قدم رنجا فرمایا۔ میں مختصر طریقے پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت استاذ الکل جو سمرقند کے اندر استاذ الکل ہستی ہیں، جن کا علم کا ڈنڈکا بنتا تھا اس وقت پورے سمرقند اور اس کے مضافات کے علاقوں میں، تمام منقولی اور معقولی علوم فنون آپ نے وہاں پر تکمیل فرما لی۔ پھر حضور خواجہ اجمیر غریب نواز کے دل مبارک کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا اور تڑپ پیدا ہوئی کہ فقہ جو ہے، جس میں اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے احکام سے تفصیلی بحث ہوتی ہے، تو مجھے فقہ اسلامی کے اندر جو ہے مہارت تامہ اور کامل مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز کی جتنی خاص طبیعت مبارکہ تھی،
اور علم کے جس درجے کے اوپر آپ فائز ہو چکے تھے، آپ نے اس وقت تمام کے تمام علمی مراکز پر نگاہ دوڑائی۔ حضور خواجہ اجمیر جو اس وقت 20 سال کی عمر مبارک سے زائد عمر مبارک دنیاوی ہو چکی تھی، تو آپ کو اس وقت نظر آیا کہ فقہ حنفی کے اندر یہ کچھ ہمارے احباب کہہ دیتے ہیں کہ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز قدس سر العزیز شاید کہ آپ امام الائمہ سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ عنہ کے آپ جناب مقلد ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو آپ کا عراق کے اندر علاقہ جو آپ کا مولد ہے، جائے ولادت مبارک ہے، پھر آپ کے والدین کریمین حسنی حسینی سادات کرام، اس کے بعد سمرقند کا علاقہ، بخارا کا علاقہ، جہاں آپ نے علوم اور فنون حاصل کیے، یہ تمام کے تمام حنفی مسلمانوں کے ہی مراکز ہیں۔ حضور خواجہ اجمیر تمام کی تمام فقہ کے اوپر پورا عبور رکھنے والی ہستی ہیں، اور آپ مجتہد فی المذہب نہ ہو، علماء کے چونکہ درجے سب سے اعلیٰ درجہ مجتہد مطلق کا، جو 4 ائمہ متبوعین ہستیاں رضوان اللہ تعالی اجمعین جس مقام پہ فائز ہیں، ہاں جی، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام مالک بن انس، سیدنا امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے بعد درجہ ہوتا ہے مجتہد فی المذاہب ہستیوں کا، جیسے ہمارے حنفی ائمہ میں سیدنا امام الائمہ قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ، سیدنا امام الائمہ امام محمد بن حسن شیبانی قدس سر العزیز، اس کے بعد تیسرا درجہ ہوتا ہے مجتہد فی المسائل کا۔ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز نے جس طرح بر صغیر کے اندر علمی اور روحانی مرکز قائم فرمایا، اور جس طریقے سے آپ نے خلق خدا کی رہنمائی، بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کا علم اس درجے کا ہے فقہ اسلامی کے اندر، آپ حنفیوں کے اندر مجتہد فی المذہب کے درجے پر نہ ہو، لیکن مجتہد فی المسائل کے درجے سے کسی صورت بھی آپ کا قدم مبارک پیچھے نہیں ہے۔ آپ نے تمام مراکز علمیہ پر نگاہ ڈالی، جہاں جہاں اکابر ترین فقہا اس وقت اپنا مرکز قائم کیے ہوئے تھے، تو آپ کو بخارا میں امام الفقہا فقیہ النفس ہستی حضرت، اور وہ خود مجتہد فی المسائل کے درجے کے اوپر فائز ہیں، استاد الکل علامہ فقیہ علامہ حسام الدین الحنفی البخاری قدس سر العزیز۔ چنانچہ آپ نے بخارا میں قدم رنجہ فرمایا، پھر سمرقند کے بعد، اور جب استاذ العلماء فقیہ وقت فقہ حنفی کے اس وقت ایک تاجور اور تاجدار ہستی علماء میں علامہ حسام الدین بخاری علیہ رحمت کی زیارت کا شرف حاصل فرمایا، ان کی چند دن کے لیے مجلس اور صحبت، تو جیسی طبیعت مبارکہ آپ کی تھی، بالکل واضح ہو گیا کہ علامہ استاذ العلماء فقیہ وقت علامہ فقیہ حسام الدین بخاری بالکل آپ کی طبیعت مبارکہ کے ساتھ ہماری طبیعت مبارکہ بالکل مطابقت اختیار کر گئی۔ چنانچہ پھر کئی سال تک آپ علامہ حسام الدین حنفی بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقہ درس میں جلوہ گر ہو گئے، اور حقیقت یہ تھی کہ حضور خواجہ اجمیر نے چاہے آپ سیستان میں جب تک سجز میں جلوہ گر ہیں، آپ سمرقند میں بطور طالب العلم جلوہ گر ہیں، آپ بطور فقہ کے اوپر کامل مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ بخارا کے اندر جلوہ گر ہیں، جہاں جہاں آل رسول اللہ السلام کی یہ مبارک ہستی حضرت خواجہ اجمیر قیام فرما لیتے تھے، پھر دلوں کی دنیا کے اوپر حکومت ہوتی تھی تو خواجہ اجمیر غریب نواز کی ہوا کرتی تھی۔ طلباء میں وہ ذوق علمی پیدا ہو جاتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ عبادت، ریاضت، مجاہدے کی طرف آپ کے اساتذہ کرام باقاعدہ آپ کے اثر سے متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی مؤثر ہستی ہیں آپ کی ذات بابرکات، آپ نے فقہ میں درک کامل حاصل کیا، اور تمام کے تمام ائمہ دین کی فقہ جو تھی وہ آپ نے حاصل فرمائی، اور بالخصوص فقہ حنفی کے اندر تو آپ تکمیل کے اس درجے کو پہنچے کہ مجتہد فی المسائل کے درجے پر حضور خواجہ اجمیر غریب نواز کی ذات بابرکات فائز ہو گئی۔ اور جب علامہ حسام الدین نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے حسن بن غیاث الدین، اب اتنا عرصہ میں نے آپ کو فقہ پڑھائی، اور جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ جہاں بھی مسئلے کی دلیل کا معاملہ آیا، اس کے لیے آپ کو جس خادم فن جن کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے، ایک عین کے ساتھ آپ علوم عالیہ پڑھتے ہیں، کتاب و سنت اور نقلی علوم،
ایک علوم عالیہ، الف مد آ لام یا ہا کے ساتھ آپ اعلیٰ سے مشتق، فرمایا جتنے علوم عالیہ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں صرف کی ضرورت آئی فقہ پڑھاتے ہوئے آپ نے پوری اس لفظ پر صرفی بحث، معین الدین بعد میں لقب ہوا، حسن آپ کا پیدائشی نام ہے، فرمایا کہ آپ نے پوری اس کی تقریر کی، جہاں نحو کی ضرورت پیش آئی، جہاں لغت کی بحث جاری ہوئی، جہاں منطق کی ضرورت پیش آئی، جہاں فلسفہ کی ضرورت پیش آئی، جس بھی خادم علم کی ضرورت پیش آئی، یعنی فن کی ضرورت پیش آئی، میں نے آپ کو فنون کے اندر ایک موجے مارتا ہوا سمندر پایا، اے حسن بن غیاث الدین۔ اور فقہ کے اندر تو میں آپ پر اتنا مطمئن ہوں کہ قیامت والے دن اگر اللہ پاک پوچھے گا کہ میرے پیارے بندے حسام الدین، میں نے جو آپ کو فقہ حنفی کا اتنا نور عطا فرمایا، تو میں قیامت والے دن اپنے شاگرد حسن بن غیاث الدین کو پیش کروں گا کہ اللہ پاک یہ ہستی ہے جو فقہ حنفی کے اندر میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اپنے سرمایہ ہے، ہاں جی، کامیابی تیری بارگاہ میں جو بطور سرمایہ پیش کر رہا ہوں۔ اساتذہ کرام اتنے خوش، مقام و مرتبہ علمی حضور خواجہ اجمیر کا، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ کے اندر بر صغیر جو مرکز اسلام مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے سمندر پار اتنے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر موجود، لیکن آج تک سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ بر صغیر میں جو حضور خواجہ اجمیر کے نورانی قدموں کے دم قدم کی برکت سے پہنچے، ہمارے سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ میں آج خواجہ آباد شریف کی مبارک آستانے پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ بھی موجود ہے، پیر طریقت بھی، مدرس عالم اور استاذ العلماء موجود ہے۔ سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ میں علم شریعت کو، علوم و فنون کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان محبوب الہی قطب المشائخ سلطان المشائخ حضور سیدنا خواجہ محمد نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ جو بدھ کی دوپہر 18 ربیع الثانی سن 725 ہجری میں دہلی مالا شریف کے قریب بستی نظام الدین میں وصال فرما رہے ہیں، 725 ہجری 18 ربیع الثانی آپ کا وصال اقدس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم پاک پتن شریف جو اس دور میں عجوہ دھن کہلاتا تھا، حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الطارقین زہد الانبیاء حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سر العزیز کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حضرت جمال الدین ہاسوی رضی اللہ عنہ نے ایک عزیز کو پیش کیا، حضور جتنے سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ کے اسباق ہیں اس ہستی نے سب مکمل فرما لیے، اور حضور باطنی معاملات اتنے روشن ہیں کہ کریم آپ کا بہت زیادہ ان کے اوپر فیض ہے، اور حضور میں سفارش کرتا ہوں کہ فلاں علاقہ وہاں بڑا شرک و کفر ہے ہندوستان کے اس خطے میں، حضور اگر اس ہستی کو اللہ نے جو طبیعت عطا فرمائی اور جیسے ان کا مزاج ہے اور جتنا آپ کا فیض ہے، حضور اگر آپ ان کو سند خلافت مرحمت فرما دیں، وہاں جا کر اسلام کا نور عام کر دیں گے۔ حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر غریب نواز قدس سر العزیز باقی اپنے تمام احباب اور خلفائے اکابرین میں حضرت سیدنا جمال الدین ہاسوی غریب نواز کو فرماتے تھے کہ جمال الدین جمال ماست، جمال الدین ہمارا جمال ہے۔ آپ نے بڑی توجہ فرمائی، جب ایسی ہستی سفارش کر رہی ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو سند ہم عربی میں لکھا کرتے ہیں لکھ دی جائے۔ جیسے ہی سند کے آخری الفاظ لکھے جا رہے تھے درود پاک والحمدللہ رب العالمین پر تکمیل کی جا رہی تھی، حضور خواجہ غریب نواز سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین، ہاں جی، آپ نے فوری طور پر سوال فرمایا علامہ جمال الدین ہاسوی غریب نواز سے، فرمایا جمال الدین یہ بتائیے کہ ہمارے یہ عزیز ٹھیک ہے ہمارے اسباق کو انہوں نے پورا کر لیا، روحانی معاملات بھی ان کے سبحان اللہ، لیکن یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے فقہ اور جو ضروری علوم ہیں وہ انہوں نے پڑھے ہوئے یا نہیں پڑھے ہوئے؟ تکمیل فرمائی۔ حضور ان کی تکمیل نہیں کی، آپ صرف بھی جانتے ہیں، نحو بھی جانتے ہیں، لیکن فقہ بھی فلاں فلاں ابتدائی کتابیں پڑھی ہیں، حدیث پاک میں فلاں فلاں، اور قرآن پاک کی تفسیر میں فلاں مقام تک تکمیل نہیں کی۔ حضور غریب نواز کے چہرے انور کا رنگ مبارک تغیر پذیر ہو گیا، اور فرمایا جب انہوں نے علوم کی تکمیل نہیں کی تو ہم معرفت حقیقت اور اتنی بڑی ذمہ داری خلافت کی اور تبلیغ اسلام کی ذمہ لگا دیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ بہت کریم ہستی تھے، پھر آپ نے اس عزیز کی جن کو خلافت عطا کی جا رہی ہے حضرت جمال الدین ہاسوی، اور کئی سال یہاں گزار چکے،
آپ نے فرمایا جب انہوں نے علماء سے سبق نہیں پڑھے تو ہم ان کو ابھی خلافت روک دیتے ہیں، سند نہیں جاری کرتے۔ فرمایا میرے عزیز یہاں جو ہماری درسگاہ کے اندر فلاں فلاں اساتذہ ہیں ان سے فقہ کی بھی تکمیل کیجئے، حدیث کی بھی تکمیل کیجئے اور تمام علوم کی۔ اس کو 4 سال لگ گئے اس ہستی کو۔ 4 سال کے بعد پھر علامہ جمال الدین ہاشمی نے پیش کیا تو حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے مرشد کریم نے خوش ہو کر کہ ہاں اب یہ عالم ربانی بھی ہے اور اب یہ شیخ طریقت اور مبلغ اسلام بھی ہیں، بڑی خوشی سے آپ نے اس پر اپنی مہر بھی لگائی، دستخط بھی فرمائے اور خلافت عطا کر کے اس علاقے کی ذمہ داری ان کو تفویض فرما دی۔ سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ ایک تو چونکہ یہ مبارک نورانی سلسلہ حضور باب و مدینۃ العلم والحکمت، شیخ و شیوخ امت، صدر الافاضل، مظہر العجائب والغرائب، منبع الفوائد، حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے جاری و ساری ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ تک۔ اور حضور مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب تابعی فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، یہ حدیث سندن بھی صحیح، آپ طبقات ابن سعد میں دیکھیں۔ آپ علامہ ابن قیم 758 ہجری میں فوت اور ان کی اعلام الموقعین الرب العالمین 4 جلدوں میں میرے پاس کتاب ہے۔ آپ پہلی جلد 12 کے اوپر فقہاء مدینہ میں حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جب بطور فقیہ تعارف کرواتے ہیں، علامہ ابن قیم تک اس حدیث کی سند اور متن کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب تابعی اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے یہی مسجد نبی شریف ہے اور یہی منبر شریف ہے، اس پر میں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ منبر پر جلوہ گر ہونے کی حالت میں حضور مولا کائنات کے متعلق فرماتے ہوئے سنا کہ قد تعوذ عمر من معضلۃ وقال نعوذ باللہ من معضلۃ ولیس لها عندنا ابو الحسن علی بن ابی طالب۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم جن کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا خاص نور اور صلاحیت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، منبر پر جلوہ گر ہو کر فرماتے ہم ہر اس علمی مشکل سے، فکری مشکل سے، انتظامی اور مشاورتی مشکل سے فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ مشکل اور معضلہ ہم پر آ جائے اور اس کے حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ابو الحسن علی بن ابی طالب نہ ہو۔ نتیجہ کیا ہے کہ مشکل کشا کا سب سے پہلے مانوی طور پر لقب ملتا ہے تو حضور مولا کائنات کو دربار فاروقی سے عطا ہوتا ہے۔ آج کل کئی ہمارے احباب کہتے ہیں حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ تو حافظ ابن حجر تو السوائق المحرقہ میں اس کو صحیح مانتے ہیں، علامہ ابن قیم صحیح مانتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ صحیح مانتے ہیں، ہاں جی امام محمد بن سعد کاتب واقعی امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے 230 ہجری میں وہ تو صحیح مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی مشکل بندوں کے لیے کائنات میں نازل نہیں فرمائی میرے محبوب کے فیض سے جس کا حل اللہ پاک نے ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا نہ فرما دیا۔ تو مشکل کشا کا لقب جو ہے یہ فارسی ترکیب ہے، کشودن کھولنا، مشکل کشا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہاں جی ہر مشکل کو کھول دینے والی ہستی، یہ فارسی ترکیب ہے لیکن معنی تو اس کا پہلے سے ثابت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں آپ کو مشکل کشا کا لقب عطا فرماتے ہیں۔ اس سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ کی بنیاد ہی چکے میرے محبوب علیہ السلام سے فیض لیتے ہیں حضور مولا کائنات اور آپ کے ذریعے سے فیضان عام ہے، وہ باب مدینۃ العلم والحکمت ہستی ہیں۔ حدیث حسن کے مطابق حسن سند سے یہ حدیث ثابت ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی اللوالي المصنوعہ میں فرماتے ہیں، امام شمس الدین سخاوی مقاصد حسنہ میں فرماتے ہیں آج تک کتنے بڑے بڑے اکابر ائمہ ہیں انہوں نے فرمایا اس کی اتنی سند ہے اس حدیث کی وَيَشُدُّ بَعْدُهُ بَعْدًا، تو یہ کسی طرح بھی حسن کے درجے سے کم نہیں ہے، تو حسن سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج میرے حضور پیر سیال لجپال اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز قدس سر العزیز ساری زندگی آپ نے درس و تدریس کا مشغلہ جاری رکھا ہے۔ خواجہ باز شریف کے اندر بھی آپ اداروں کی کثرت ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میرے دوستو حضور خواجہ اجمیر کا علم با کمال، اور جب
علوم کی تکمیل ہو گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز کا جو زہد و تقوی، اللہ تعالیٰ کے ذکر، عبادت کی طرف، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی طرف توجہات، یہ تو شروع سے ہی آپ کی ذات بابرکات کے اندر نعمتیں موجود ہیں۔ واپس آپ سجز میں تشریف لائے اور آپ کو آپ کا حصہ امی جان نے عطا فرما دیا، آپ کے برادر کو بھی دے دیا گیا۔ چنانچہ والد گرامی کی جانب سے ایک باغ جو بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے وہ آپ کو عطا کیا گیا، اس کے ساتھ پن چکی وہ آپ کو عطا کی گئی۔ تو آپ ادھر عبادت و ریاضت بھی فرماتے، لوگوں کو اللہ پاک کی طرف راغب بھی فرماتے، اور مراقبہ، مجاہدہ، ان ساری چیزوں کی طرف متوجہ کہ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب علیہ رحمت جو ہے وہ اس طرف تشریف لائے، اور حضور خواجہ غریب نواز جب سے پڑھ کے واپس تشریف لائے تھے، پھر پورے کے پورے علاقے میں یہ تھا کہ آپ کی نظر ہوتی تھی کہ کون بے آسرا شخص ہے میرے علاقے میں، کون بے سہارا شخص ہے، کتنے یتیم ہیں، بیوہ، جو کچھ بھی آمدنی ہوتی وہ ساری کی ساری آپ ضرورت مندوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ غریب نواز ایسے نہیں آپ کا لقب مبارک ہے، اور جو انسان بھی آپ کے پاس چل کے آتا اتنی اس کی عزت افزائی فرماتے، اتنی کرم نوازی فرماتے کہ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام پر پہلی وحی مبارکہ کا نزول ہوتا ہے، حضرت ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے جو اعلان نبوت سے پہلے کے اوصاف کاملہ ہے، باطنی نبوت کا دور مبارک جب جاری ہے، اس میں جو چیزیں ظہور پذیر، اس میں یہ بھی ہے تکرم الضیف، حضور آپ تو اپنے در والا پر آنے والے رات کو آئے دن کو آئے، آپ تو عزت عزت اکرام اکرام عطا فرماتے ہیں۔ میرے حضور خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ عکس جمیل ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا۔ حضرت ابراہیم قندوزی آپ مجذوب ہیں، اور ان کا بظاہر معاملہ ایسے تھا جو مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 358 ابواب الذکر میں صحیح سند کے ساتھ آئے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ربا اشعثا اغبرا مدفوع بالابواب لو اقسموا علی اللہ لا ابرہم۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرمایا ربا اشعثا اغبرا، بہت سارے اشعث جن کے سر کے بال بڑے پریشان، بال ہائے پریشان، زلفیں پریشان، بکھرے ہوئے بال، سر انور کے بال بکھرے ہوئے، کوئی ان میں ترتیب نہیں، کتنا عرصہ ہو گیا کنگھی ان میں نہیں ہو سکی، ریش مقدس کے بال بکھرے ہوئے، کوئی ترتیب میں نہیں، سنبت مبارک، مونچھ مبارک کے بال بکھرے ہوئے، اور اغبر چہرہ مبارک ایسا کہ غبار، مٹی، شرف اور برکت ہر وقت حاصل کر رہی ہے، جسم منور سے پاؤں مبارک پر اتنی مٹی برکت حاصل کر رہی ہے، بہت سارے غبار آلود چہروں والے، غبار آلود جسم والے کے اغبر ہیں، بہت سارے اشخاص بکھرے ہوئے بالوں والے، اور ان کا ظاہری معاملہ ایسا کہ مدفوع بالابواب، کسی کے دروازے کے اوپر آ جائے تو وہ دروازے پر نہ کھڑا ہونے دے کہ بابا جی چلے جائیں ہمارے بچے نہ ڈر جائیں، کیا آپ کا یہ حلیہ بنا ہوا ہے، حلیہ بنا ہوا ہے۔ فرمایا دروازوں پر جن کو کوئی کھڑا نہ ہونے دے، لیکن ان کا باطنی معاملہ کیونکہ وہ اپنے محبوب حقیقی کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات میں استغراق کے اس درجے پر ہے اور شہود کے اس مقام پر ہے کہ ساری کائنات سے ان کی توجہ ہٹ گئی، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ سے بھی دست بردار ہو گئے۔ کیسے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب علیہ رحمت 1903 میں آپ کا کوٹ میٹن شریف وصال ہے، دھوڑ مٹی سر پایوں سارا ننگ نموز ونجایوں، کوئی پچھڑ نہ ویڑے آیوں، ہتھوں الٹا عالم کھلدا، کی کو حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ فرمایا دروازوں پر نہ کوئی کھڑا ہونے دے، لیکن ان کا باطنی معاملہ اس کریم کے ساتھ ایسا ہے کیونکہ وہ حسن یار میں استغراق کے اس مقام پر ہے، مستغرق ہیں، اپنے آپ کی طرف سے بھی توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں، لو اقسموا علی اللہ، اگر وہ اللہ پاک پر قسم اٹھا دے، ان کی زبان سے جاری ہو جائے اللہ کی قسم ایسے ہوگا، لا ابرہم، اللہ پاک ان کی قسم کو ٹوٹن نہیں دے گا، ان کی قسم کو پورا فرمائے گا، ہانس نہیں ہونے دے گا،
تقدیر تبدیل فرما دے گا، لیکن اپنے اس پیارے بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ پاک رد نہیں جانے دے گا۔ جو ان کی زبان سے جاری ہوگا وہ کریم اسی طرح کرم نوازی فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم قندوزی ایسی مجذوب ہستی تھے، آپ کی طرف آ گئے، اللہ پاک کا امر ہے۔ اور حضور خواجہ اجمیر کی جیسے طبیعت تھی، آپ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ یہ کوئی بڑا صاف ستھرے لباس میں کہ نہیں، آپ فوری طور پر ان کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ ان کو جناب پھلوں کا جوس آپ نے پیش کیا، ایسی عزت سے بٹھایا، ان کی وہ خدمت کی، بہت راضی ہو گئے۔ اور جانے سے پہلے ان کے چونکہ گودڑی شریف کے ایک طرف تھوڑی سی کھلی موجود تھی، سرسوں کا جو ایک ہوتا ہے چھلکا پھوگ جس کو کہتے ہیں، وہ ان کے پاس موجود تھی، بس تھوڑی سی اپنے منہ مبارک میں چبا کے آپ کو پیش کر دی۔ بس وہ جیسے ہی آپ نے حلق مبارک سے نیچے اتاری، پہلے ہی کمال کا مقام تھا، مزید کمال در کمال اور کمال علل کمال کا نور ہی نور ہو گیا، اور اتنی محبت الہی آپ پر غالب آ گئی۔ تو آپ نے چند دن میں ہی فیصلہ فرما کر وہ سارا کچھ جو تھا، مال و دولت، باغ، اسباب، سارے راہ الہی میں غرباء و مساکین میں تقسیم فرما دیا اور طلب مولا کے لیے چل گئے۔ اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ بھی تشریف لے جا رہے ہیں، اور اتنی بڑی کریم ہستی، رخ انور تو آپ کا حرمین طیبین کی طرف تھا، لیکن جب نیشا پور سے آپ گزرنے لگے تو نیشا پور کی ایک مبارک بستی ہارون ہے، وہاں کوئی رہنمائی کہیں کیا کہیں اسباب پیدا ہو گئے۔ اور جب حضرت سیدنا خواجہ خواجگان پیر طریقت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات ہوئی، اور معاملات اس طرح ہوئے کہ گویا کہ وہ ہستی پہلے سے آپ کی طلب میں ہے، بس حضور خواجہ اجمیر غریب نواز کو ان کی زیارت کرتے وہ راحت عطا ہوئی، وہ جو کیفیات تھی ان میں بڑا ٹھہراؤ آنے لگ گیا، اور پتہ چل گیا کہ گوہر مقصود آپ کی ذات بابرکات کے ہاں ہے۔ پھر ایک طویل وقت ہے جو آپ نے اپنے شیخ کریم کے ساتھ گزارا ہے، اور اس شیخ کریم نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی کہ سیاحت کا مرحلہ بھی آیا ہے تو وہ ہستی ساتھ ساتھ آپ پر شفقت فرما رہی ہیں، اتنے فیوز و برکات ملے کہ تکمیل کے اعلیٰ درجے پر فائز فرما دیا۔ اور حضور خواجہ اجمیر جس طرح اپنے اساتذہ کرام کی اتنی خدمت فرماتے تھے، اتنی ان کی دل جوئی کا خیال فرماتے تھے کہ ہر استاذ آپ پر راضی و خوش۔ اپنے پیر و مرشد کی اس دور کے اندر وہ بے مثال خدمت سر انجام دی جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضور خواجہ اجمیری پیر و مرشد کے آستان عالیہ پر کبھی نالین شریفین زیب تن نہیں فرمائی، حالانکہ پیچھے اتنی اعلیٰ ہستی، اتنا اعلیٰ پس منظر خاندانی، اتنی نفاستیں، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، شخصیت مبارکہ اتنی نفیس اور بے مثال، لیکن مرشد کریم کے آستان پاک پر کبھی بھی آپ حافین ننگے پاؤں رہے۔ کبھی وہ رستے جو شیخ کریم جن راستوں پر آتے جاتے تھے، خواجہ اجمیر کو ایک مرتبہ بھی بساک وہاں تھوک مبارک کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ حضور خواجہ اجمیر جیسی ہستیاں مرشد کریم جب تک جلوہ کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں رہے، کبھی آپ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے۔ رات کو آپ شب زندہ دار رہے، اور کہاں مرشد کے دروازے عالی کی طرف آپ کا رخ رہا، اللہ کا ذکر کرتے، جو شیخ طریقت حکم فرماتے اس کے مطابق ساری چیزیں بجا لاتے، لیکن ہر وقت کانوں کو ادھر متوجہ رکھتے کہ میرے شیخ کی آواز آئے تو ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ ہو اور میں شیخ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرشد اعلیٰ حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز، جب حضور سیدنا پیر پٹھان حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز کے آستانِ مقدس پر جلوہ گر ہیں، آپ بھی تمام علوم و فنون پڑھانے والی ہستیاں، استاد الکل، استاذ العلماء حضور سیدنا و سید و سعادتنا خواجہ خواجگان علامۃ الدہر فہامت الدہر مرکز علوم و فنون حضرت استاد الکل سیدی علامہ محمد علی مکھڈوی صاحب قدس سر العزیز، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی درسگاہ میں مکھڈ شریف میں تمام علوم و فنون کا درس عطا فرماتے ہیں، لیکن کوئی تکبر غرور نہیں ہے۔ حضور پیر سیال لجپال جب پیر پٹھان کی خدمت میں جلوہ گر عین شباب کا عالم ہے، اور وہاں اتنے علوم و فنون
100 اساتذہ کرام ایٹ اے ٹائم آستانہ علیہ توسہ شریف میں طلباء کو علوم و فنون پڑھا رہے، اور حضور اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز جب دیکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضور توسوی غریب نواز آپ مہار شریف کا سفر فرمانے کا ارادہ فرما رہے، خود تیاری فرما لیتے، ساتھ ہو جاتے، جتنا حضور پیر پٹھان کا ساز و سامان ہوتا سر انور پر آپ گھوڑے پر جلوہ گا رہے، آگے کشتی میں دریائے سندھ پار کرنا ہوتا، دریائے چناب پار کرنا ہوتا، حضور پیر سیال سب سے آخر میں رہتے اور اتنا چلتے کہ جوتی ٹوٹ جاتی، جوتی مبارک وہ ساتھ نہ دے سکتی۔ ایک دفعہ حضور پیر پٹھان نے یکدم اپنی سواری روک لی اور فرمایا مولوی صاحب سیالہ والے دی خبر گھنو سائیں، ساکو انہاں دے بارے بڑی فکر لاحق پہ تھی دی، انتظار کرو۔ آپ سامان اٹھائے جب پیچھے آئے دیکھا حضور پیر پٹھان نے پیر سیال کے مبارک پاؤں مقدس زخمی ہیں، خون چل رہا ہے، تر بتر ہیں، پیدل صاحب بھاگ بھاگ کے حضور پیر پٹھان اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور فرمایا مولوی صاحب تسا ساکو بہوں پیارے ہو، ایک گنو ساڑی نالین شریفین پہن گنو۔ حضور پیر پٹھان نے اپنے نالین شریفین پیر سیال کو عطا فرمائے، چل پڑا یہ قافلہ، تھوڑا فاصلہ ہوا، بڑے بڑے حضرت خلیفہ حاجی محمد باران جیسی ہستیاں آپ کے ساتھ تھیں، پھر آپ نے قافلہ روک دیا، آپ نے فرمایا صحیح مولوی صاحب سیالہ والے جی ساکو فکر پہ ہو دیئے، دیکھا پاؤں مبارک اسی طرح ننگے ہیں، اسی طرح خون چل رہے، فرمایا مولوی صاحب اساں تو آکو عطا فرمایا نا اپنی جوڑے شریف تاکہ تساں، آپ نے فرمایا حضور وہ جہاں رکھنے کا مقام تھا میں نے وہاں رکھ دیا حضور۔ جب دیکھا گیا تو سامان سے نیچے سر انور کے اوپر باندھ کے فرمایا ان کا مقام میرے پاؤں نہیں، ان کا مقام میرا سارے میرے پیر پٹھان کے نالین شریف۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 منٹ میرے پاس ہیں جو ٹائم عطا فرمایا گیا ہے۔ روح المعانی شریف ایک مسئلے کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا تو 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 34، تو حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقدس میں یہ پورا رکوع ذی الحج سن 8 ہجری میں، تحقیق یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ذی الحج سن 8 ہجری میں یہ رکوع اور آیت تطہیر بھی اس کے اندر ہے، یہ سن 8 ہجری کے آخری مہینے میں نازل ہوئے۔ وہاں ایک مسئلہ چلاتے ہوئے صاحب روح المعانی آل رسول امام المحققین عمدۃ المتاخرین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی 1270 ہجری میں وصال، آپ ایک جملہ وہاں جاری فرما دیتے ہیں اور عطا فرما دیتے ہیں بعد والوں کو کہ المحب صاحب غیرت، جو محب ہوتا ہے اس میں غیرت ہوا کرتی ہے اپنے محبوب کے حوالے سے۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز نے ہمیں وہ درس عطا فرمایا، اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے، حضرت سیدنا و سید الساداتنا سیدنا ابو العباس خضر علیہ السلام جیسی ہستیاں حضور پیر پٹھان غریب نواز قدس سر العزیز کے مجلس انور میں آپ کے آستانِ عالی پر جلوہ گر ہے، اور جب آپ واپس تشریف لے چلتے ہیں اور آپ کی مجلس منور سے باہر حضور پیر پٹھان آپ کو رخصت فرماتے ہیں تو ساتھ ہی حضور پیر پٹھان فرما دیتے ہیں کہ یہ ہستی حضرت ابو العباس خضر علیہ السلام ہے، جنہوں نے مسافے کا اور دست بوسی کا شرف حاصل کرنا ہو وہ یہ شرف حاصل کریں۔ تمام کے تمام حاضرین سیدنا خضر علیہ السلام کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، لیکن میرے حضور اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز سیدنا خواجہ خواجگان قطب دوران حضرت سیدنا خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین سیالوی صاحب غریب نواز وہ اسی طرح مجسمہ ادب و نیاز بن کے حضور پیر پٹھان کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور جب حضور پیر پٹھان توجہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں چونکہ آپ کو مولوی صاحب آپ کا علم اس کمال کے اوپر تھا، آپ فرماتے ہیں مولوی صاحب سیالہ والے تسا نہ خضر علیہ السلام دی دست بوسی سائیں شرف حاصل کرے سو، آپ نے ارشاد حضور میرے خضر آپ ہیں، جس میرے پیارے شاہ سلیمان کی بارگاہ میں سیدنا خضر علیہ السلام آتے ہوں میں اس بارگاہ سلیمانی کو چھوڑ کر کیوں حضرت خواجہ خضر کی طرف جاؤں گا۔ حضور پیر پٹھان نے قدم آگے بڑھائے اور اپنی اس اتنی بڑی عظیم مرید ہستی کو اپنے سینہ اقدس کے ساتھ چمٹا لیا اور زبان اقدس پر الفاظ جاری ہوئے، اللہ سائیں میڈے سیالہ کو رنگ لائیں۔ اور حضور پیر پٹھان اگر سیدنا شاہ اللہ بخش کریم توسوی رضی اللہ عنہ کے متعلق وصال اقدس سے پہلے
یہ مبارک الفاظ جاری ہوتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو ان الفاظ کا نتیجہ کائنات خلق ہمیشہ تک دیکھتی آ رہی اور دیکھتی رہے گی۔ اور الفاظ مبارک جاری ہوئے، اللہ سائیں میڈے سیالہ کو رنگ لائیں، لیکن یہ ساری نگاہ کرم اس کے پیچھے آپ حضور پیر سیال جن کے ہم غلام ہیں، خواجہ آباد شریف پہ جن کا فیض ہے۔ اور میں عرض کروں اگر آپ جو بانی مبانی ہستی ہیں آل رسول علیہ السلام کاظمی سادات میں سے حضرت سیدنا خواجہ خواجگان پیر طریقت رہبر شریعت کتب دوران اور کتب الاقطاب ہر دور کے اندر آل رسول سادات حسنی و حسینی میں سے ہستی جلوہ گر ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی عظیم ہستی حضرت سیدنا خواجہ خواجگان پیر سید خواجہ بہاول بخش صاحب کاظمی قدس سر النورانی جیسی ہستیاں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غریب نواز شروع سے کیسے عبادت ریاضت اپنے عالی خاندان کی روایات پر کاربند، اور کتنا اب جس کے متعلق زبان اقدس سے جو الفاظ جاری فرماتے، کوئی دم فرما دیتے، کوئی تعویذ عطا فرما دیتے، کیسے اللہ پاک کی طرف سے فوراً کرم نوازیاں ہوتی۔ اور جب میرے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز، تو یہ وہ مبارک آستانہ ہے جس کی بانی مبانی ہستی میرے پیر سیال کے مریدین میں بھی ہے اور مراد ہستیوں میں بھی شامل ہے۔ مقام بہت بلند تھا پہلے بھی، میرے پیر سیال کے فیض نے الحمدللہ تعالی نور علی نور معاملہ کر دیا، لیکن مقام اتنا بلند، خاندانی پس منظر آل رسول اللہ السلام اپنے شیخ کریم حضور پیر سیال غریب نواز کی بارگاہ سے کہ ایسے وارفتہ از خود رفتہ ہو جاتے پیر و مرشد کے دیدار کی خاطر۔ کتنا فاصلہ ہے آستانہ عالیہ سیال شریف کا، اور کس طرح عشق کی جولانیوں میں پیدل یہ سارے کا سارا سفر طے ہوتا تھا، اور کیا والہانہ امور و انداز ہوتے تھے۔ میرے دوستو، شیخ کے آستانہ کریم کا ادب کہ شیخ کے آستانہ عالیہ کی حدود کے اندر حضرت خواجہ اجمیری جیسی ہستیاں، تو کانا لا جب سے کو میدہ مبارک کے انفعالات کا نتیجہ تھوک، اور یہ ہماری ضروریات میں۔ لیکن میں عرض کروں کہ وہ ہستی جہاں تک ہارون کی حدود تھی اور پیر و مرشد غریب نواز کے مضافاتی علاقے بعد میں شروع ہوتے، وہ غریب نواز وہاں طہارت کے جسمانی طبعی معاملات کو تو کیسے سر انجام دیں، وہ تھوک نہیں پھینکا کرتے تھے کہ یہ ادب کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور یہ ہمارے ابتدا سے معاملہ آ رہا ہے۔ آپ میرے آقا کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ میرے محبوب کی بارگاہ اقدس کا تو کیسا ادب۔ سیدنا امام مالک علیہ رحمت تبا تابعی ہستی ہیں، 179 ہجری میں وصال ہے۔ حضرت امام مالک علیہ رحمت کانا یمشی فی سکک المدینہ حافیا ملسکم بالجدر، حضرت امام مالک علیہ رحمت کوشش کرتے کہ اوائڈ کریں مدینہ طیبہ کے کوچہ ہے اقدس اور گلیوں میں نہ آپ کو چلنے کی ضرورت پیش آئے، لیکن آپ کو اپنے گھر سے مسجد نبوی شریف تک درس دینے کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی تشریف لے جانا پڑتا تھا۔ اور پھر جب کوئی مسلمان آپ کے علم میں آتا مدینہ طیبہ میں بیمار ہے، آپ مجبوری ہو جاتی، حکم ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا، عیادت کے لیے قدم رنجا فرماتے امام مالک امام مدینہ علیہ رحمت۔ آپ نماز جنازہ میں جنازہ گاہ کے لیے، قبرستان شریف میں تدفین کے لیے، یہ جانا شرعی احکام تھے، لیکن چلتے جب آپ ان اغراض کی خاطر تو حافین پاؤں مبارک ننگے ہوتے۔ آپ کا بڑا دراز قد تھا، بڑا سر انور، چوڑا چہرہ انور، مونچھیں مبارک اتنی بھاری، چوڑے مدور چہرے مبارک کے اوپر کہ داڑھی مبارک پر غالب نظر آتی تھی آخر تک، کان مبارک بڑے بڑے، بہت بڑا امامہ شریف، اتنی وجاہت کہ ابو منصور عباسی جیسے خلفاء، 3 بر اعظموں کے اکثریتی علاقے کے حکمران جب مدینہ طیبہ حاضری دینا اور امام مالک کی مجلس میں پہنچے، امام مالک نے نگاہ اٹھا کر دیکھا 3 بر اعظموں کا عملاً حکمران، جو سب سے بڑی سپر پاور ہے اس وقت مسلمان، وہ ابو منصور خلیفہ عباسی، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہوا، ایک شعرہ جسدہ بے نظر مالک، اتنی ہیبت عالمانہ، لیکن میرے محبوب کے وہی لمبا قد دراز قد، وہ جھک جاتا، کندھے مبارک جھک جاتے، گردن مقدس سر انور جھک جاتا گھر سے باہر نکلتے، اور جا رہے ہیں عیادت کے لیے، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے، اور حافین پاؤں مبارک میں نالین شریفین نہیں ہے، ننگے پاؤں مبارک۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ اور پھر ملسکم بالجدر، دیواروں سے الساق کرتے ہوئے، دیواروں سے چمٹ چمٹ کر، دکانداروں کے پھٹے تختے چیزیں رکھنے کی آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ سمٹ سمٹ کر، اور جب آپ کے شاگردوں میں حضرت
قاسم علیہ رحمت جیسی، قاسم مالکی جیسی ہستیاں حضور اجنبی لوگ دیکھ رہے ہیں، ذرا حیرت، آپ فرماتے نہیں لو رأیتم ما رأینا فی ادبہ ولتواضعہ، جو کچھ ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو محبوب کے شہر مبارک کی گلیوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے دیکھا، اگر تم دیکھ لیتے ہماری حالت پر تعجب نہ کرتے۔ فرمایا یہ وہ مبارک گلی ہے، میں کیسے یہاں نالین شریفین پہن کے چل سکتا ہوں، کیسے بے تکلف ہو کر گلی کے درمیان میں چل سکتا ہوں۔ حاضر حصے کا کلتی کانا یمشی فیہ النبی علیہ السلام، میرے کریم آقا ان مبارک گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ انی اکشا، مجھے ڈر لگتا ہے، ان ادا قدمی، میں محبوب کے نقش کفے پا پر، جہاں میرے محبوب کو چلسا پہلے چلتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے قدموں کے نقش پر مجھ مالک کا پاؤں نہ آ جائے، اس لیے دیواروں کی جڑوں میں پاؤں رکھ رکھ کر تکلف کے ساتھ چلتا ہوں۔ اتنا ادب مدینہ طیبہ کا، میرے محبوب کی آل طیب کا آستان علی نشان ہو، کتنا ادب۔ آپ امام الحفاظ جبل العلم والحفظ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی 852 ہجری میں سال ہے، یہ مجھے فرمایا گیا 11:30 کا، کیونکہ مجھے خطیب اسلام استاد العلماء ہستی، میں چاہتا ہوں کہ خود بھی ان سے فیض یاب ہوں، لیکن اب پھر میری مجبوری ہے، میں 5 منٹ پر مکمل کر رہا تھا اور وہ تقریباً ہو رہے ہیں، لیکن چند منٹ اور کا مجھے حکم آ گیا میں بات مکمل کروں۔ امام حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت کی آپ تہذیب التہذیب اسماء الرجال کی کتاب، اس کی جلد نمبر ہے 7 اور صفحہ نمبر ہے 307 308۔ آپ اس پر جہاں سیدنا امام الائمہ امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ امام حافظ ابن حجر نے، وہاں ملاحظہ فرمائیں گے قال معمر ابن اسماعیل، اور آگے ابو بکر المجاہد، اور یہ ساری سند بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہستیاں ارشاد فرماتی ہیں کہ خرجنا مع جماعت من مشائخنا وکانوا اذ ذاک متوافرون، فرمایا کہ ہم بغداد شریف سے مشائخ اعظام کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ چلے کس طرف؟ لزیارت قبر موسیٰ الکاظم، بلکہ نہیں، آپ کے فرزند حضرت سیدنا ابو الحسن علی الرضا رضی اللہ عنہ کی قبر منور کی زیارت کے لیے الى طوس کی جانب چلے ہم، اور فرمایا کہ ہماری قیادت کون کر رہے تھے؟ فرمایا شیخ الاسلام امام ابو بکر ابن خزیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی صحیح ابن خزیمہ موجود ہے، امام المحدثین ہستی، اور فرمایا وَعَدِيلُهُ ابو علی الشامی، اور علم حدیث کے اندر ان کے ہم پلہ امام ابو علی الشامی امام المحدثین بھی ہماری قیادت فرما رہے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابو بکر ابن خزیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ابو علی الشامی رحمت اللہ علیہ، ان کی زیارت قیادت ہم چلے طوس کی طرف حضرت سیدنا امام الائمہ امام ابو الحسن علی الرضا رضی اللہ عنہ کی قبر منور کی زیارت کے لیے، اور فرمایا کہ چلتا رہا یہ مبارک قافلہ جو بہت بڑی متوافر، بہت بڑی تعداد محدثین کرام کی ہے، اور فرمایا جیسے ہی طوس بستی مبارک کی حدود میں داخل ہوئے فلما رأینا تضرعہ وتواضعہ لہذه البقعۃ المبارکۃ، جیسے ہی ابھی تو جب روضہ مبارک پر پہنچیں گے، امام ابو الحسن علی الرضا رضی اللہ عنہ کی قبر منور پر قربان جائے پہنچیں گے، پھر عالم کیا ہوگا؟ فرمایا جیسی بستی کی حدود سنی، اس بستی کے لیے جو تواضع، جو ادب و احترام امام ابو بکر ابن خزیمہ امام ابو علی شامی اور ہم نے اپنے اساتذہ محدثین میں اس بستی مبارک کے لیے جو عاجزی، انکساری، جو ادب دیکھا، فرمایا تحیرنا، اس چیز نے ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیا۔ آج اہل حدیث بھائی سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے صحیح ابن خزیمہ میں سے روایت لے کر آتے ہیں، اس میں عاصم بن قلیب ہو تو سند صحیح رہتی ہے، جامع ترمذی میں رفع یدین نہ کرنے والی حدیث میں یہی عاصم بن قلیب ہو تو مجروح بن جاتی ہے، خیر ان کا اپنا معیار ہے۔ گزارش اتنی ساری ہے، وہ کتاب جس سے آپ اکلوتی سند لے کر آتے ہیں وضع علی الصدر کی، اس کتاب کے جو مرتب ہے امام المحدثین شیخ الاسلام امام ابو بکر ابن خزیمہ
یہ حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی کا بھی میرے عزیز ذکر کرتے ہیں، سارا کوئی غیر مقلد ذکر کرتے ہیں. ہم یہی تو کہتے ہیں ان کی فقہ کو اپناتے ہو، مہربانی کرو ذرا ان کے عقیدے کو تو اپناؤ. ملتیں تو عقیدوں سے بنا کرتی ہیں، فکر سے بنا کرتی ہے، سوچ سے بنا کرتی ہے. فکر جب آپ کی ان سے ٹکراتی ہے، عقیدہ جب آپ کا ان سے ٹکراتا ہے، تو شیخ الاسلام امام ابو بکر ابن کس لیے چلتے ہیں؟ آل رسول اللہ السلام کے روضہ انور قبر منور کی زیارت کی نیت سے چلتے ہیں. آج یہ عزیز کہتے ہیں نہیں جی محبوب کے روضہ انور کی بھی نیت سے سفر نہ کرو، مسجد نبوی شریف علیہ صاحب السلام کی زیارت سے نیت کرو. میں کہتا ہوں تو اس میں کون سی ایسی بڑی مسجد شریف ہے جس کے لیے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد؟ تم زیادہ اس حدیث کو جاننے والے ہو یا یہ اکابر ہستیاں زیادہ جاننے والی ہیں؟ امام ترمذی تو جامع ترمذی صفحہ 118 پر واضح فرماتے ہیں العلماء الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث. یہ ہستیاں جو ائمہ محدثین ہستیاں ہیں وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی آل طیب کی قبر منور کی زیارت کی نیت لے کر سفر فرماتے ہیں. اور کانو اجزا کا متوافر، بہت بڑی تعداد میں ہیں ائمہ محدثین، اتنی اکابر ائمہ ہستیاں قیادت کر رہی ہیں. اور ابھی تو روضہ انور نہیں سامنے آیا، ابھی تو وہ بستی مبارک ہی میں نے دیکھا آستانہ عالیہ سیال شریف پر. یہ سادات ہستیاں ہو کر جب سیال شریف وہ مینار شریف مسجد کا گنبد مبارک درخت کے آخری پتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، آل رسول اللہ السلام کے سینوں میں محبت کا ایک دریا موجزن ہو جاتا اور والہانہ پن وہ ان کے ایک ایک حرکت مبارک سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے دیکھنے والے. فرمایا ہم نے جو ان کی عاجزی، ان کے ساری ادب دیکھا، اس نے ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیا. اتنی بڑی ہستیاں اور محبوب کے پیارے بچے کی قبر انور والی بستی اور علاقے کے ساتھ اتنا ادب و احترام، حیرت میں ہم مبتلا. یہ ہمارے بزرگوں کی میراث آ رہی ہے، یہ ہے ہم مسلمانوں کا طریقہ، ادب والا، احترام والا. ہم سب خوش قسمت ہوتے ہیں، ہماری قبر کے اندر آخرت کے اندر وہی گھڑیاں ہمارے کام آئیں گی جو آستان مرشد کریم پر ہمارے لمحات بسر ہوتے ہیں، جو کسی مسجد کے اندر لمحات بسر ہوتے ہیں، جو کسی ادب، عشق، محبت سکھانے والے دینی درسگاہ کے اندر ہمارے لمحات بسر ہوتے ہیں، وہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. اور پھر ان مقامات کے پورے آداب ہیں. شیخ کریم کی بارگاہ کی طرف اس طرح متوجہ رہنا کہ ان کو ہی اپنا ولی نعمت، آقا نعمت سمجھنا. ایک طرف سیدنا خضر علی نبینا و علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، اور دوسری طرف حضرت سیدنا پیر پٹھان کی ذات بابرکات ہے. فرمایا اگر آج مجھے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار بھی ملا ہے تو صدقہ میرے پیر پٹھان لجپال کی ذات بابرکات ہے، آپ کے صدقے اور توسل سے. لہٰذا میں یہ در اعلیٰ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. اور پھر کیسے شیخ کریم کی عنایات جو ہے وہ حاصل ہو گئی. اور ادب آداب آپ ملاحظہ فرمائیں گے، حضور پیر سیال غریب نواز جس طرح اپنے شیخ کریم کا، حضور شیخ الاسلام غریب نواز آج بھی وہ جگہ قمر آباد شریف کے نام سے موجود ہے. آپ نے سپیشل وہاں زمین کا قطع خریدا. پل کمبر جو ہے نا ڈی جی خان کی طرف سے آتے ہوئے انڈس ہائی وے پر توسا مقدسہ سے 30 کلومیٹر پیچھے، آپ مزید 4 کلومیٹر کریں یعنی توسا شریف سے 26 کلومیٹر باہر حضور پیر سیال نے اس لیے زر کثیر خرچ کی کیونکہ مجھے وضو میں نے وہاں نہیں کرنا. طہارت جو بشری تقاضے ہیں، میرے شیخ کے توسا مقدسہ کا ادب اتنا ہے. سیال شریف میں آج بھی توسا مقدسہ کا نام لیا جائے ہمارے حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے حضور امیر شریعت غریب نواز قدس سر العزیز کو بارہا دیکھا. ایسے توسا مقدسہ کا ہم ذکر ہی چکے. حاجی محمد شریف صاحب بتاتے حضور یہ ہفتے میں 3 بیانات پیر پٹھان کی نگری میں کرنے جاتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے. بس جیسے حاجی شریف صاحب یا مجھے فرماتے تفصیل بیان کرو، کل بیان کہاں کیا تھا، ہفتے والے دن درس قرآن کیسا رہا، میں حضور امیر شریعت کی خدمت میں عرض کرتا. بس جیسے ہی تو کیونکہ مجھے تعلیم تھی کہ ہمارے سیال شریف والے حضرات توسا شریف کو ہمیشہ توسا مقدسہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور یہ لفظ ہی آتے کتنی عالم پیری تھی، کتنا نکاحت اور بڑھاپا اور بزرگی کا معاملہ. لیکن آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، بات سن رہے ہیں، توسا مقدسہ کا نام سنتے ہی حضور پیر سیال سیدنا امیر شریعت اتنی بزرگی اور پیرانہ سالی کے باوجود اٹھ کر بیٹھ جاتے، سیدھے ہو جاتے. ادب میرا ہاتھ مبارک یوں ہو جاتے. بعض اوقات ایسے جھکا لیتے، صرف شیخ کریم کے در والا کا نام مبارک آتے.
حضور پیر سیال نے 26 کلومیٹر، آج بھی آپ دیکھیں وہاں ٹیوب ویل لگا ہوا ہے وضو کے لیے، وہاں کمرے ہیں، اور اتنی کثرت سے حاضری ہوتی ہے آستانہ پاک پر کہ آپ ایک مرتبہ تشریف لے جاتے اور گاڑی کھڑی کرنے آپ کے پاس کار ہوتی تھی، اس کے ٹائروں کے نشانات ابھی نہیں مٹتے تھے کہ حضور پیر سیال دوبارہ پھر جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا، توسہ مقدسہ حاضری دے کر پیر سیال چلے، سیال شریف کے قریب پہنچ چکے، اور پھر کیفیات ایسی ہو گئی، فرمایا آؤ واپس چلتے ہیں پیر و مرشد کی آستانے، راستے سے پھر واپس، آدھا راستہ کر کے پھر واپس۔ اور وہاں کبھی بھی آپ نے نالین شریفین نہیں پہنے، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں وہ احترام کہ جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہیں اور سے۔ میرے دوستو، ہم سب کے لیے یہ مبارک تعلیم ہے۔ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز قدس سر العزیز نے بھی حضرت حاجی عثمان ہرونی چشتی رضی اللہ عنہ کی وہ خدمت کی، وہ ادب کہ پورا زمانہ نور اور فیض حاصل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز کا یہ سلسلہ عالی آپ نے ایک مجلس کے اندر 90 ہزار ہندوؤں کو مشرف اسلام فرمایا، اور آپ اس وقت 50 سال کی عمر مبارک سے پیچھے، جب آپ وارد ہندوستان ہو گئے اپنے مرشد کریم کے حکم اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم مبارک پر، اور ایک طویل عرصہ جو بر صغیر کے اندر حضور خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنا فیض و برکت پہنچایا۔ جس مبارک سلسلے سے ہم وابستہ ہیں وہ خواجہ اجمیری کا عطا کردہ سلسلہ عالیہ اولیہ چشتیہ مبارک ہے، اور الحمدللہ آپ کے طریقہ کار کے مطابق یہاں جب ادارے کو دیکھا جاتا ہے، حضور شاہ صاحب غریب نواز کی خدمات، جتنا دین کے لیے آپ فکر، ہماری نسل نو کے لیے جتنا فکر فرماتے ہیں، میں طالب علموں سے گزارش کروں گا کہ پوری تندہی توجہ کے ساتھ، اور آج جیسے حالات ہیں ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے اکابر کی تو بڑی بڑی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، کئی مسائل وہ ہیں جن کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ ہے، جو مسائل ضرورت دینی میں شامل ہیں، ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کفر ہوا کرتا ہے، بندہ خارج از اسلام ہو جاتا ہے، اور کئی وہ مسائل و احکام ہیں جو ضرورت دین تو نہیں لیکن ضروریات اہل سنت میں داخل ہیں، ان کا جو انکار کرے گا وہ سنی مسلمان رہے گا، مسلمان رہے گا کیونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، ضرورت دینی کا اس نے انکار نہیں کیا، تمام ضروریات دین پر وہ کامل ایمان رکھتا ہے، لیکن ضروریات اہل سنت میں سے کسی ایک ضرورت اہل سنت کا انکار کر دیا، خدا نہ خواستہ وہ ضال مضل ہوگا، گمراہ ہوگا، لیکن ہوگا مسلمان، پر وہ سنی مسلمان نہیں رہے گا، وہ حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام کے طریقہ کار سے ہٹ جائے گا، گمراہ ہوگا۔ اور کئی مسائل اور احکام وہ ہیں جو شروع سے اہل سنت و جماعت کے اندر بھی اختلافی چلے آ رہے ہیں، ایک سے زیادہ آ رہا ہے اہل سنت و جماعت میں ان کے متعلق۔ تو میرے دوستو، ان مسئلوں میں سے آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت تک کے فتاوی رضویہ شریف میں جلد 27 میں دیکھیے، جلد 14 میں دیکھیے، جو مسائل شروع سے اہل سنت و جماعت میں اختلافی چلے آ رہے ہیں، جس پہلو کو بھی کوئی سنی مسلمان اختیار کر لے گا، نہ اس کی تفسیق کی جا سکتی ہے، نہ اس پر تدلیل کا کوئی حکم جاری ہو سکتا ہے، نہ وہ گمراہ قرار دیا جا سکتا ہے، نہ فاسق قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وسعت اور گنجائش ہے۔ یہ سیاہ خطاب کا مسئلہ ہے، شروع سے اختلافی ہے، حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام کی ذی علم ہستیوں میں اختلافی مسئلہ ہے۔ اس لیے صرف ایک پہلو پر ڈٹ جانا نہیں جی یہ تو حرام ہے، سیاہ خطاب لگانے والا فاسق و فاجر ہے، نہیں، یہ ہمارے ائمہ دین کا اور علماء اہل سنت کا نئی طریقہ اور وتیرہ رہا۔ اس مسئلے میں وسعت ہے کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، جو بچ جائے اعلیٰ بات ہے، جو استعمال کرے کوئی فاسق و فاجر گمراہ نہیں، اس کی اپنی نماز بھی ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھی نماز امام بھی لگا سکتا ہے، استاد بھی لگا سکتا ہے۔ قوالی کا مسئلہ ہے، حضرت ابو طالب کے ایمان کا معاملہ ہے، 3 مذہب شروع سے آ رہے ہیں قرون اولیٰ سے، ایک مذہب آپ کے بارے میں توقف کا ہے، وہ آپ کا پورا ادب و احترام کرتے ہیں لیکن توقف کر جاتے ہیں، ایک مذہب آپ کے ایمان کا قائل ہے، وہ اقل قلیل، ہر دور میں اہل علم کی جماعت آ رہی ہے، مشائخ کی جماعت آ رہی ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے نہیں، ہمارے نزدیک کلمہ پڑھنا ثابت نہیں۔ آج تک مجھے کوئی کتاب نظر نہیں آئی جس نے یہ کہا ہو کہ باطن آپ مومن نہ ہو، ہر ایک یہ کہے گا کہ باطن آپ مومن ہی ہیں، لیکن احکام شرعی کے اجراء کے لیے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا اس میں اختلاف ہے۔ تو ایک مذہب آ رہا ہے ہمارے اندر کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن باطن آپ مومن ہیں،
جب باطن مومن ہے قیامت والے دن سارا معاملہ سامنے آ جائے گا، اور ہم جواب کے مکلف نہیں ہے کہ ضروری اس مسئلے پر بحث کریں۔ تو یہ مسئلہ ہم اہل سنت میں شروع سے اختلافیت تین، آج ہمارا کوئی عالم، کوئی استاذ ذی وقار، کوئی شیخ کریم، کوئی سنی مسلمان عام سے عام، وہ ان تینوں میں سے کسی ایک رائے کو اپنا لے، اس پر کسی قسم کا لان تان روا ہی نہیں ہے۔ یہ ملت کو پارا پارا کرنے والی بات ہے۔ آپ جو ذوق رکھتے ہیں، جو دلیل آپ کے سامنے مضبوط ہے، آپ توقف والا موقف آپ کے حوالے، لیکن ادب اور احترام آپ کا کرنا ہے۔ باطن آپ مومن ہیں، اور جب تک اعلان نبوی کے 10ویں سال تک عالم دنیا میں جلوہ کر رہے، آپ نے حضرت صدیق اکبر کی مثال بطور خدمت نظر آئے گی، یا حضرت ابو طالب کی ذات نظر آئے گی محبوب کی خدمت۔ ادب ہی ادب، احترام، آپ کا نام ادب احترام پروٹوکول کے ساتھ، ایسا کوئی لفظ نہ نکلے کہ آپ کی اولاد امجاد علوی جین، ہاشمی جین، سادات نظام کے دل پر وزن اور میل کا باعث بنے۔ نہیں، ادب کیا جائے گا۔ جو موقف ان تینوں سے، کیونکہ اہل سنت و جماعت میں شروع سے اختلافی مسئلہ ہے، قوالی کا مسئلہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، تو میں آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف اور چشت اہل بہشت، ہمارے چشتی مشائخ کے جہاں قدم لگتے ہیں، برکت ہی برکت، وہاں اختلاف و انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ کے سیال شریف سے لے کر خواجہ آباد شریف سے لے کر جہاں جہاں بھی بر صغیر میں ہمیشہ مسلمانوں کو جوڑا ہے، آپس میں تقسیم نہیں کیا الحمدللہ۔ اور قائد کی بھی یہی پہچان ہوتی ہے، قائد جو دعویٰ کرتا ہے نا میں قائد ہوں انا قائد لہم، اس کی پھر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نہ قیادت کے منصب کی طرف دیکھے۔ قوم کی قیادت کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے، آپ انسانوں کے آگے مقتدا و پیشوا اور امام بن کے چلنا چاہتے ہیں اور باقیوں کو اپنی اتباع کی دعوت دے رہے ہیں۔ پہلا کام ہوتا ہے قوم کے نفسیات کا مطالعہ کرنا، گہرا ڈیپلی جا کر مشاہدہ کرنا پوری گہرائی کے ساتھ، اور دیکھنا کہ میری قوم میں انتشار کے اسباب کیا ہیں۔ میں نے قوم کو قوم کے طور پر لینا ہے، قوم کی قیادت کرنی ہے، کس کس وجہ سے میری قوم میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، مزید کون سے اسباب ہے پہلے والا انتشار ختم۔ انتشار کے خاتمے کے محبوب نے تو بخاری میں کتنی جگہ حدیثیں صحیح ہے، خانہ کعبہ شریف کی دیوار حتیم کے حصے کو اندر داخل کرنے کا مشورہ عام ہستی نہیں، حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں نے دیا، اور محبوب نے فرمایا انا قوما کے حدیث واحدن، ابھی قریش مکہ نئے نئے اسلام لائے، ابھی ہم نے اگر ہتھیار چلانے شروع کر دیے مکہ شریف پر، یہ بدک جائیں گے، کہیں گے یہ کعبہ کی حفاظت کرنے آئے ہیں یا کعبہ کو شہید کرنے آئے ہیں۔ تو ایک بندے کے دل میں بھی منفی سوچ ہے، میں اللہ کا محبوب ایسا کام نہیں کروں گا۔ بخاری شریف پہلی جلد کتاب الحج، مسلم پہلی جلد کتاب الحج میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، اسی سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخری دنوں میں شہادت ہو گئی، سن 23 ہجری کا آخری ذی الحج آپ حج پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے خیمہ مقدسہ میں خود امیر المومنین چل کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور فرمایا عبد الرحمن ابن عوف آپ محبوب کے بڑے قریب ہیں، اشرم الزہری کرشی میرے مشیر اعلیٰ ہیں، مجھے بتائیے کل میں نے خلافت کے مسئلے پر ایک بات سنی ہے، اور وہ بات حضرت زبیر جیسی ہستی نے کی تھی، اور میں کل اسی پر خطبہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ اتنا بڑا حج کا اجتماع ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کی امیر المومنین نہیں، یہ مقام وہ نہیں ہے جہاں اتنے اہم حساس مسئلے پر گفتگو کی جائے، یہاں تو قبائل کے لوگ آتے ہیں، کچھ پڑھے ہوئے کچھ بے پڑھے ہوئے، اور حضور جو بات آپ کریں گے وہ الفاظ کو سمجھیں گے نہیں، اس کا غلط مطلب سمجھیں گے، آگے جا کر ڈس انفارمیٹ کریں گے، غلط معلومات اور کمزور معلومات دیں گے۔ اس مجمع حج میں چونکہ ہر ذہن کا بندہ ہے، وہ اس اہم ترین موضوع کو نہیں سنبھال سکیں گے، یہ وہ جگہ نہیں۔ حضور آپ ویسے جن مسائل پر کلام کرنے کریں، خلافت والا مسئلہ مدینہ طیبہ دارالعلم ہے، دارالسنت ہے، اکابر ہستیاں تابعین اور صحابہ کرام کی، حضور یہ مسئلہ ہے تو صرف اسی مدینہ طیبہ کی مجلس علمی کا ہے۔ یہاں حضرت عمر نے فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ جیسی ہستی نے رائے لے کر وہ مسئلہ نہیں بیان کیا جو عوام کو کسی بھی ذہنی پراگندگی کے اندر مبتلا کرتا ہوں۔ یہ سب ہمارے لیے تعلیم ہے۔ میرے دوستو، میں جتنے طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں میں ان پر توقع ہی نہیں، آستانہ عالیہ سیال شریف نے ہمیشہ ان سارے مراکز کو اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ میں طالب علم آپ کی خدمت میں مہمان مسافر عرض کروں گا، جب تک آپ پڑھ رہے ہیں اپنے اساتذہ کرام اور اپنے قائد محترم اور اپنے مربی و رہنما اور اس آستانے کے ساتھ وابستہ رہیں۔ تنظیم تحریکیں جب ہماری عملی زندگی کا دور آئے گا، ہم دیکھیں گے ہم کس مرد
کس میدان کے کھلاڑی اور مرد ہیں، ہم اسی علمی شعبے کو اپنا کر اپنی خدمات اس وقت کسی طرح آپ اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ، اس مرکز کے ساتھ مخلص رہے، انتشار میں نہ پڑے، کسی کا حصہ نہ بنے۔ آپ سنی مسلمان ہیں، چشتی ہیں آپ، اور آپ نے یہ اپنا سلسلہ جاری، جب آپ تکمیل میں آ جائیں گے خود اللہ پاک کی طرف سے یہ ایسے اسباب بن جائیں گے۔ خطیب الاسلام محقق کے وقت اتنی بڑی ربانی عالم ہستی علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب کو اللہ نے ایک مقصد دے دیا، آپ جامعہ محمدیہ غوثیہ لاہور شریف کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں، اور جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے آپ کو عرض کیا جاتا ہے، میں نے آپ میں عاجزی انکساری اور قبولیت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا وہاں اپنی۔ آپ کے لیے بھی اللہ نے بہت سارے میدان رکھے ہوئے ہیں، آپ جوڑنے کا ذریعہ بنیں گے، توڑنے کا، اور دعا کریں اللہ تعالی ہم اہل سنت کی صفوں میں اتحاد، اور یہ اتحاد تب بھی ہوگا جب ان روحانی اداروں کو مضبوط کریں گے، ان مراکز کو مضبوط کریں گے، اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد کا ادب احترام اور ان کی تعلیمات کی طرف عملی توجہ ہم سب رکھیں گے۔ اللہ تعالی حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے درجات عالیہ بلند فرمائے، اور ہماری قسمت میں ہو انشاءاللہ خیریت و عافیت سے حضور پیر سیال یہاں کر آج بھی حسب معمول خواجہ باد شریف کو یہ شرف حاصل ہو رہے ہیں کہ جب سے حضور سیدی کلندر زمان اور خواجہ خواجگان ضیاء چشت حضور سیدی علامہ الحافظ خواجہ محمد ضیاء الحق کے والدین محمد ضیاء الحق صاحب سیالوی غریب نواز قدس سر العزیز اس مسند پر جلوہ گر ہوئے اور اس کو زیب و زینت عطا فرمائیے۔ یہ بیرونی سفر آپ قدم رنجا انشاءاللہ فرمائیں گے، خواجہ باد شریف والوں کو مبارک ہو، پہلا سفر حضور ضیاء چشت خواجہ باد شریف کی طرف فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم آپ کے دیدار سے، اور یہ خواجہ باد شریف کے لیے بڑا شرف ہے، اور ہم نے ان سادات اس مرکز کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر اور سلامتی اور اس آستانِ پاک کا فیض عطا فرمائے۔ وما علیہ